ہم نے 8,767 میٹرک ٹن یوریا پکڑی، 11,900 میٹرک ٹن چینی پکڑی گئی اور 160 میٹرک ٹن جو ہے وہ آٹا پکڑا گیا۔ چینی اور آٹا کے علاوہ کسٹمز نے اور بھی بہت سارے جو ایڈیبل چیزیں ہیں وہ پکڑی ہیں، اس میں ڈرائی فروٹ، بسکٹ، کوکنگ آئل، کپڑا اور کمبل وغیرہ شامل ہے۔ اور اس دفعہ جو آج ہماری ان ہاؤس میٹنگ ہوئی ہے، جس میں نے پہلے تمام ڈپارٹمنٹس اور ایجنسیز کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پہ یہ طے ہوا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہے سستا بازار میں ہمیں بجائے ٹریڈرز کو بیچنے کے جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی ہم بھیجیں۔ سستا اتوار بازار ہوگا، اس میں ہم کسٹمز جو ہے نا اپنا ایکسٹرا لگائے گا اور اس پہ یہ ساری آئٹمز جو ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے لوگوں کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو شروع کی ہے اس کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کرنا تھا۔ اس مہم کا آغاز جو ہے ایف بی آر نے کیا، اور اس کو پاکستان کے لیول پہ ممبر کسٹمز آپریشن جو میڈم زیبا ہائی اظہر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور بلوچستان کے لیول پہ اس کو چیف کلیکٹر کسٹمز عبدالقادر میمن صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اور ہماری اس اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو میں جو ہمیں تعاون حاصل ہے، ہم ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیز کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو جو کور کمانڈر 12 کور ہیں وہ اس میں ان کا لیڈ رول ہے۔ اس کے علاوہ آئی جی ایف سی نارتھ ساؤتھ، آئی جی پولیس، اس کے بعد آئی بی بلوچستان، اور اس کے علاوہ ہماری جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس ڈرائیو میں ان سب کا تعاون بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایسینشل کموڈیٹیز کی، جس میں یوریا، چینی اور گندم اور آٹا شامل ہیں۔ جنوری سے اکتوبر 2023 تک جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اسی عرصہ کے دوران ہم نے 8,767 میٹرک ٹن یوریا پکڑی، 11,900 میٹرک ٹن چینی پکڑی گئی اور 160 میٹرک ٹن جو ہے وہ آٹا پکڑا گیا۔ اور اس کا جو ہم نے ڈسپوزل آکشن کے تھرو کرتے ہیں، جو کہ ہم نے اس کو بیچ دیا ایک اوپن آکشن میں، اور اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو آیا۔ اس کے علاوہ جو ہے گندم، چینی اور آٹا کے علاوہ کسٹمز نے اور بھی بہت سارے جو ایڈیبل چیزیں ہیں وہ پکڑی ہیں، اس میں ڈرائی فروٹ، بسکٹ، کوکنگ آئل، کپڑا اور کمبل وغیرہ شامل ہے۔ اور اس دفعہ جو آج ہماری ان ہاؤس میٹنگ ہوئی ہے، جس میں نے پہلے تمام ڈپارٹمنٹس اور ایجنسیز کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پہ یہ طے ہوا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہے سستا بازار میں ہمیں بجائے ٹریڈرز کو بیچنے کے جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی ہم بھیجیں۔ تو اس دفعہ جو ہے جو اتوار بازار، سستا اتوار بازار ہوگا، اس میں ہم کسٹمز جو ہے نا اپنا ایکسٹرا لگائے گا اور اس پہ یہ ساری آئٹمز جو ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوں گی۔ اس کے علاوہ جب سے یہ ڈرائیو اینٹی اسمگلنگ شروع ہوئی ہے تو اس کی پرفارمنس کے بارے میں بھی میڈیا سے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں بلوچستان کسٹمز کے ساتھ ساتھ کسٹمز انٹیلیجنس کا بھی ڈیٹا شامل ہے۔ پچھلے سال ان 4 ماہ میں جولائی سے اکتوبر تک 3.6 ارب روپے کے کیسز بنے تھے، اور اس اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو کے نتیجے میں جو ہم پرو ایکٹیولی اس کو وہ کر رہے ہیں، اس دفعہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے، اور اس دفعہ 8.6 ارب کے کیسز بنے ہیں، جس میں 5 ارب کا اضافہ ہو گیا ہوا ہے۔ ایک تو ہم نے یہ اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو شروع کی، اس کے علاوہ اس کا جو ایک پازیٹیو امپیکٹ آنا شروع ہوا ہے وہ ہماری لیگل ٹریڈ پہ آیا ہے۔ اس سے لوگ جو ہے اسمگلنگ کی بجائے اب لیگل بزنس کی طرف شفٹ ہوئے ہیں۔
اس کا بھی ڈیٹا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سال 21 ارب ان 4 ماہ میں جو ہے جمع ہوا تھا، جو کہ اب ہماری اس اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو کی وجہ سے 35.5 ارب ہو گیا ہوا ہے۔ اس میں 13.5 کا اضافہ شامل ہے۔ اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو کا ایک بہت اچھا امپیکٹ آیا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا کہ ڈیزل کی اسمگلنگ، پیٹرول کی اسمگلنگ کم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے ہمارے ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ہم اس اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو کو فردر انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور ہمارا اسمگلنگ کے خلاف یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسماعیل صاحب، جو آپ نے کہا اسمگلنگ کے اوپر جو ہے کافی سارا ہمارا ایمفسس ہے، اور ہم چیزیں پکڑیں، تو آپ یہ بھی اپریشیٹ کرو گے کہ اب لوگ جو ہے نا وہ ان ڈاکومنٹس کے تھرو اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس باقی کیونکہ ایسے طرح سے بند ہو گئے، اب کیونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے کوئی ڈاکومنٹ اکٹھے کر لیں، یا کہ جی ڈی کی گاڑی آ رہی ہے تو اس کے اندر کچھ اپنے اور اسمگلنگ کا سامان کر لیں، تو اس حساب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی۔ جی 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 اچھا، تو اس میں ہم بیسکلی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے کہ ابھی آج کل یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کے اوپر بھی لوگوں نے کاروائیاں شروع کی ہیں، مختلف اور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں وہ، کیونکہ ہم نے نارمل جو سارے روٹس تھے وہ بند کیے ہوئے ہیں، تو اب وہ کاغذوں کی گاب میں آتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے آتے ہیں۔ تو ہم ایسا ہم نے کوئی نہیں کہتا پالیسی ہر ایک کو روک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی انفارمیشن ہوتی ہے جہاں پہ کوئی ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں تو اس پہ ہم ایکٹ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ کاغذوں کی گاب میں وہ لے کے جا رہے ہیں، کاغذوں کی گاب میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اسمگلنگ کرنے کی۔ دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو جو اینٹی اسمگلنگ کا مدد ہوئی آپ کو؟ یہ ہمیں 4 ماہ ہو گئے ہوئے ہیں اس اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو کو شروع کیے ہوئے، تو اس میں ابھی میں نے بتایا نا کہ جی ہمارا 13 ارب روپے کا ایز کمپیئر ٹو پچھلے 4 ماہ جو پچھلے سال کے تھے، 13 ارب روپے کا زیادہ ریونیو آیا ہے جو لیگل وے سے امپورٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر ہم جتنی بھی چیزیں اسمگلڈ ہوتی ہیں، پکڑی جاتی ہیں، وہ گاڑیاں ہیں، چینی ہے، یا اور بھی کوئی کموڈیٹیز ہیں، تو اس کو ہم پبلک آکشن وہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو کسٹم انفورسمنٹ کوئٹہ ہے، اس نے گورنمنٹ ایکسچیکر میں ان 4 ماہ میں 1 ارب روپے کا ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کو جمع کرا۔ سر یہ بتائیں کہ سر کوئی میکینزم ہے آپ لوگ کا کہ نہیں، ہمارا تو اوپن ڈور پالیسی ہے، کسی بھی ٹریڈر کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے فیسیلیٹیشن کو زیادہ انکریج کر رہے ہیں کہ تافتان پہ نئی کلیکٹریٹ گورنمنٹ میں بنا دی، وہاں پہ اب ایک گریڈ 20 کا آفیسر بیٹھتا ہے، یہاں پہ بھی ہو گئی۔ جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری اوپن ڈور پالیسی ہے، ہم انکریج کر رہے ہیں کہ جی امپورٹ کی طرف، لیگل بزنس کی طرف لوگ زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ اسمگلنگ کی طرف جائیں۔ تو جو بھی پرابلم ہوتے ہیں ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اور کیس ٹو کیس بیسس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم نے اس پریس کانفرنس کے بعد بھی انجمن تاجران کو ٹائم دیا ہوا ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہی ایک بیٹھ کے کہ جو میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے نا مسئلہ مسائل کو حل کیا جائے۔ کھاد کے حوالے سے زمینداروں کو اکثر یہ شکایتیں پریس کانفرنس پچھلے دنوں میں گزار کیا گیا ہے کہ لکھپاس کے آگے سے یعنی کوئٹہ سے جو کھاد پنجاب کی طرف سے آتے ہیں، یہ اندرون بلوچستان ان کی ترسیل بالکل کسٹم کے قانون کی وجہ سے، خاص کر لکھپاس کے جو چیک پوائنٹس ہے، یہاں سے ان کی ترسیل ناممکن ہو گئی ہے کہ وہاں پہ تو کھاد کی قلت ہے، ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ نہیں، اس کا جو مسئلہ ہے نا، یہ آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے، کیونکہ وہی ڈیلرز ہیں شوگر میں بھی اور کھاد میں بھی، انہوں نے ہی لوگوں کو لائسنس دیے ہوئے ہیں۔ جو ہم کھاد اسمگلڈ کھاد اگر ہم پکڑ بھی لیتے ہیں، وہ بھی ہم اس کو ایک ڈیو پروسیس آف لاء کے بعد ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، وہ اس کا فردر ڈسپوزل کرتی ہے۔ تو یہ ایکسکلوسیو ڈومین ان کی ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کو وہ کرے۔